السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہرٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نیا ناول اسٹارٹ کیا ہے اور اس ناول کا نام ہے کبھی رنجشیں کبھی قربتیں، اور اس کی رائٹر ہیں ابیہا علی۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نیو ہے میرے چینل پہ وہ کائنڈلی میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو ناول کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو پھر چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایشال میر بنت میر علی خان، آپ کو 5 لاکھ حق مہر کے باعوض شاہزر خان ولد یوسف علی زئی خان سے یہ نکاح قبول ہے۔ آجاس علاقے کی ایک اور بیٹی کے شادی کے نام پر قربان ہونے جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے غریب لوگوں کی بیٹیاں ہوتی تھیں، آج اس علاقے کی سردار میر علی خان کی اپنی لاڈلی بیٹی تھی جو فیصلہ حق کی بنا پر تھا۔ سردار میر علی خان فیصلہ سناتے وقت ہچکچاتا نہیں تھا، لیکن آج مظلوموں کی سسکیوں کی آواز سردار میر علی خان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب اس گونج کی آواز ان کی بیٹی کی زندگی میں گونجنے والی تھی۔ وانی کا فیصلہ تو سردار میر بخش کے لیے عام تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر گزری وہ کل جانے والا محاورہ میر علی خان پر فٹ آیا تھا۔ ایشال نے جب مولوی کے یہ الفاظ سنے تو اپنے اندر کئی آنسو اتارے۔ اس میں اس بیچاری کا قصور تو نہ تھا، وہ پڑھ لکھ کر بھی اس جہالت بھری رسم کو قبول کر چکی تھی۔ قبول تو کہنا عجیب سا لگتا ہے، یہ کہنا مناسب تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اپنا آپ مار چکی تھی۔ اس کے خواب، اس کی ڈگریاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے ہی باپ اور بھائی کے علاوہ مردوں سے ڈرتی تھی، اب وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مولوی کی آواز پر پھر سے آئی، پر وہ تو جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ سردار میر خان نے لاڈو پلی بیٹی کا کندھا ہلایا۔ ایشال نے ان کے کندھے ہلانے پر ان کی طرف دیکھا۔ لاڈلی بیٹی کے خاموش لب مگر شکوہ کرتی نگاہیں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئے تھے، جس کی کہکوں کی آواز پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ پھر اپنا سر ہلا کر اس کو ہاں کہنے کے لیے کہا۔ ایشال خان نے اپنے باپ کے جھکے سر کو دیکھ کر ہاں کہنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ آج اونچے شملے والی کی بیٹی وانی کے نام پر قربانی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ، کہکے، لاڈ، تانے، سب کچھ تو اس حویلی میں چھوڑ کر جا رہی تھی، اور وہاں دکھ، عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں اس کا مقدر بننے والی تھیں۔ آج سرعام بیٹی کے خوابوں کا جنازہ نکالا گیا تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ یہ زندگی صرف باپ کے گھر سے خواب اور سسرال میں تلخ حقیقت کے رخ موڑنے والی تھی۔ وہ بھی سردار میر خان کی بیٹی تھی۔ مزدور کی بیٹی بھی مجبوری کے نام پر دی جاتی تھی، اور آج تو سردار کی بیٹی بھی مجبوری کے نام پر ہی تو دی گئی تھی۔ فرق مزدور کی بیٹی اور سردار کی بیٹی میں نہ تھا، فرق اس علاقے کی روایت میں تھا۔ ان کی بیٹی وہ جو بیٹے سے زیادہ لاڈلی تھی، پر وہ بھول گئے، لاڈوں سے زندگی سخت امتحان بھی لیتی ہے۔ آج جیت پھر سے ایک بیٹے کے پیار کی ہوئی تھی، کیونکہ بیٹا باپ کا کندھا تھا اور اس کندھے کو سلامت بھی ایک بیٹی نے رکھا تھا۔ اس بیٹی کی دو سوزوں کا سفر شروع ہونے والا، وہ رخصتی کے نام پر ایک جوڑے کے جا رہی تھی، بارات کے نام پر کچھ ہی مرد تھے۔ 5 کانا انجان راستہ طے کر کے میر حویلی سے رخصت ہو کے یوسف زئی حویلی میں آ گئی تھی، پر یہ کیا، یہ حویلی تو دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی، جیسے دھوم دھام سے بیاہ کر لایا گیا ہو۔ ایشال تو حیران و پریشان تھی، جب گاڑی سے نکلتے بندے کو دیکھ کر ہک و دک رہ گئی تھی۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ اس کے سامنے اس کارٹسو یونیورسٹی سفیر شاہ زر یوسف زئی کھڑے تھے، جس نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ میں کھڑی دلہن کو دیکھ کر بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ 4 گھنٹے کی اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کے لب پیوست ہوئے تھے، مٹھیاں زور سے بھینچ رکھی تھیں۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس نے شاہ زر یوسف زئی کو دیکھ لیا تھا، پر شاہ زر یوسف زئی سے ابھی تک نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ساقط سی کھڑی تھی۔ جب اس کے پاس سے گزرتا ہے شاہ زر یوسف زئی، کروفر سے اپنی جیپ میں بیٹھتا ہے اور جیپ اڑاتا لے گیا تھا۔ اس کو ساقط ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورتیں اسے اسٹیج کی طرف لے گئیں، جہاں وہ لڑکیاں سفید دوپٹے پہنی بیٹھی تھیں، شاید دونوں بہنیں تھیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر سہم رہی تھی، جب دونوں ملازمہ نے دھکے دے کر اسے ان دونوں بہنوں کے پاؤں میں گرایا تھا۔
اس کا پیر لہنگے میں آیا تو وہ منہ کے بل اریبہ اور انیبہ کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ ان کے جھٹکوں سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک لڑکی نے اسے اٹھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹا تو اتنا سوگوار حسن دیکھ کر تو وہ لڑکی حیران رہ گئی تھی۔ سرخ گھونگھٹ میں اس روئی سی سفید سرخ لڑکی کو دیکھ کر وہ حسرت سے پاگل ہی تو ہو گئی تھی، اور اس روئی جیسی لڑکی کو تھپڑوں سے روئی کی طرح دھنک کر ہی تو رکھ دیا تھا۔ عیشا میر خان کی ذات کے پرخچے تو ایک منٹ میں اڑے تھے۔ اریبہ نے اس کا روسی دوپٹہ کھینچ کر اتارا تھا، اس کے سر کے بال کھینچے، اس کی عشل کی تو سسکیاں ہی نکل رہی تھیں۔ وہ لڑکی جو باپ کے سامنے بھی دوپٹہ کے بغیر نہیں گئی تھی، آج اس کی عزت کا جنازہ بھرے مجمع میں نکالا گیا تھا۔ وہ آج بے عزت ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کا دل نوحے کر کے رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ وانی میں آئی لڑکی نہ ہوتی تو اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے والی لڑکی کے ہاتھ توڑ دیتی، لیکن ہائے رہی قسمت، وہ کچھ نہ کر سکی۔ آج ایک بہن نے اپنی بھائی کی جان کے لیے اپنی عزت رسوا ہوتے دیکھی تھی۔ آج پھر سے ایک بہن نے اپنے بھائی کی زندگی کے لیے اپنی عزت قربان کر دی تھی۔ لوگ اتنے زیادہ تو نہیں تھے، لیکن عیشا میر خان کو وہ ایک سرکس والا میدان لگ رہا تھا۔ جیسے لوگ پیسے دے کر سرکس دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہاں لوگوں نے پیسے نہیں لیے تھے، مفت اس کا تماشا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ بد کردار حرافہ، مردوں کو قابو کرنے کے بڑے ہنر ہیں تمہارے پاس، وہ دھاڑتی ہوئی بولی۔ مجھے تو دیکھ ہی رہی ہے نا، میری اور شاہ زر کی پسند کی شادی ہونے والی تھی، اور یہ لاش دیکھ رہی ہے نا، اس کا حال دیکھ کر صرف اور صرف تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی شادی تھی 1 مہینہ پہلے، یہ سردار اعلیان خان کی منقوہ تھی، اور اس کی ہونے والی بیوی جس کو تیرے بھائی نے مارا تھا، یہ سجی ہوئی حویلی دیکھ رہی ہے، یہ صرف تیرے بھائی کی وجہ سے ماتم خانہ بنی ہوئی ہے۔ دیکھنا اسے، کیوں نہیں دیکھ رہی؟ تم میری طرف دیکھو، غاضب، بد کردار حرافہ، تجھے ڈاکہ ڈالتے ہوئے شرم نہ آئی؟ یہ دیکھ کر سرخیاں لگا کر دلہن بن کر یہاں مردوں کے دل لبھانے آئی ہے، طوائف عورت۔ وہ اس کے سرخ لگے ہونٹوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ اریبہ اس کو تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر سے پاگلوں کی طرح تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی، تو دیکھ لینا، میں اس حویلی کی مالکن ہوں، تمہاری حیثیت یہاں نوکروں سے بھی بدتر ہوگی، جو تو سانس بھی لے گی تو میری مرضی سے۔ عیشا کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اریبہ کو تو گویا کھلا موقع ہی ملا تھا، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ شاہ زر یوسف زئی عیشا میر خان کو دیکھ کر اپنا دل نہ ہار دے، عیشا میر کے حسن کو دیکھ لے۔ پہلے وہ خود چونکی اور پھر حسد سے پاگل ہو گئی تھی۔ عیشا میر خان کو بد کرداری کا ٹائٹل بھی مل گیا تھا۔ سردار میر خان کی بیٹی کی بھری محفل میں حرافہ اور طوائف بنا دیا گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی پاکیزگی کی پورا گاؤں مثال دیتا تھا، جس لڑکی کو دیکھ کر سب نظریں جھکا لیتے تھے، آج اس پہ طعنے کسے جا رہے تھے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں طرز تھا تو کئی کی آنکھوں میں تمسخر۔ وہ مسکراہٹیں لیے ہوئی تھی، وہ اپنی مجازی کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ جو جہاں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اریبہ نے دیکھنے تو کیا نگاہ اٹھانے کی بھی ہمت نہ چھوڑی تھی۔ اس میں وہ دیکھ رہی تھی، وہ ایک بھاری بھرکم عورت اس کے پاس آئی، اسے پتھروں سے مارنا شروع کیا، اس کے بال سے پکڑی، کئی جھٹکے دیے۔ عیشا کو لگا کہ اب کی بار وہ مر جائے گی۔ وہ عورت اپنی بھڑاس تو نکال چکی تھی، اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ اعلیان یوسف زئی کی ماں ہے۔ وہ اب خود کو حالات کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ ابھی اس درد سے نہ سنبھلی کہ اس عورت نے اس کا سر ٹیبل سے دے مارا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس اونچی مگر شاندار حویلی میں کوئی اس کا غمسار نہیں۔ سب اسے مارے اندر چلے گئے، تماشا لگانے والے بھی چلے گئے اور تماشا دیکھنے والے بھی چلے گئے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اس کا سارا سوج چکا تھا چہرہ، تھپڑوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ماتھے سے خون نکلنے کو روکنے کے لیے وہ اپنے وجید کو گھسیٹتی دوپٹے تک لائی تھی اپنا خون روک سکے، مگر گاڑی کی آواز، اس نے اپنے دوپٹہ اٹھایا، آواز سنی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وہاں رکھی کرسیوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ جب قدموں کی آہٹ پر منہ دوپٹہ میں چھپائے ٹانگوں میں دیا تھا، لیکن نزدیک آنے والے شخص کو دیکھ کر ڈر اور سہم سی گئی اور پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اس کے گھٹنوں سے اٹھا کر دیکھنا تو شاہ زر یوسف زئی کو پھتر کر گیا تھا۔ اس کے سارے بال بکھرے، دوپٹہ کندھوں لٹکا ہوا تھا، ماتھے سے خون نکل کر سیاہ ہو چکا تھا، سارا منہ سوجا ہوا تھا۔
شاہزر یوسف زئی سے یہ دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ اگر اشال کے سگے ماں باپ اسے حالت میں دیکھ لیتے تو وہ پہچان نہ پاتے، لیکن یہ شاہزر کا عشق ہی تو تھا جو اسے پہچان گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کی وجہ سے پوری رات نہیں پاتا، آج ملی تو یوں ملی وانی میں ایک لڑکی، اور اپنے قاتل کی بہن بنا کر وہ قسمت کی اس ستم ظرفی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ جو پیچھے بیٹھی تھی پیچھے کو سرکنے لگی، اس کو اپنے بالکل نزدیک آتا دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دن ویسے ہی گزر رہے تھے، ہوتے ہوتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں نا، جب انسان پر پڑتی ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے، وہ زندگی کے ہر ڈھنگ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی محدود کیا بالکل قید ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ اشل میر خان تو کہیں کھو کر رہ گئی تھی جو ہنسی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ مسکان آپ غلطی سے بھی اس کے چہرے پر نہ آتی تھی۔ اگر دیکھ لیتا تو یہ کہہ نہ پاتا کہ وہ اشال ہے۔ اسے لگتا تھا وہ چلتی پھرتی زندہ لاش ہے۔ وہ پہلے ناشتہ بناتی، پھر برتن دھوتی، کچن کی صفائی ملازموں کے ساتھ مل کر کرتی، پھر پوری حویلی کی صفائی کرتی، رات گئے دن کا کھانا، چائے رات کا کھانا، پھر چائے برتن دھونا وغیرہ سب کچھ کرتی تھی۔ اگر ذرا سی خطا ہو جاتی تو سارا دن اسے بھوکا رکھا جاتا تھا۔ ایک علاقہ ایسا تھا جہاں سردی زیادہ تھی، اس لیے اریبہ اسے ایسی تکلیف دیتی کہ جس سے وہ ٹارچر ہوتی۔ وہ اسے سرد راتوں میں اسٹور میں بند کر دیتی تھی، جس سے ایک تو سردی ہوتی، اوپر سے تنہا راتیں کاٹنا مشکل ہو جاتی۔ اب تو نماز اس کی زندگی کا لازمی جز بن گیا تھا۔ ویسے 5 نمازیں پڑھتی تھی، لیکن کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ جس نماز کا ٹائم ملتا وہ پڑھ لیتی تو پکا ہونٹوں پر قفل تھا ابھی وہ سیڑھیوں سے پونچھا لگا کر نیچے اتر رہی تھی، اسی اثنا اریبہ آئی اور اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چیخنے لگی کہ تم نے جان بوجھ کر میرے کپڑے جلائے ہیں، تم جلتی ہو مجھ سے۔ اس کی زور زور کی آواز سنتے شاہزر نیچے آیا تو وہ بھی غصے سے آگ بھگولا ہو کر چیخا، کبھی 2 منٹ کا جو سکون مجھے سکون کا سانس لینے دیا ہو، زندگی تنگ کر کے رکھی ہے میری۔ اریبہ نے اس کے بال پر گرفت کر لی۔ اس کے چیخنے پر اشل لرز اٹھی، تھوڑا سا خود کو کھینچا تھا اور اس کی گرفت سے نکلتی دوپٹہ سر پر درست کیا تھا۔ شاہزر نے اس کے بال پیچھے کرنے اور بال چھپانے والی حرکت بخوبی نوٹ کی تھی۔ جب واپس مڑا تو اریبہ کو یہ کہتے سنا کہ دیکھ لیں، جس دن سے تم ہماری زندگی میں آئی ہو، ہر کوئی بدسکون ہو گیا ہے۔ نہ تمہارا بھائی عالیان کو قتل کرتا اور نہ شاہزر تمہاری وجہ سے ڈسٹرب ہوتا۔ وہ تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتا ہے۔ شاہزر نے جب اس کی بات سنی تو طنزیہ زدہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، جن کی صورت دل میں بس جائے کبھی ان سے بھی نفرت ہوتی ہے بھلا؟ اریبہ کی باتوں کا جواب شاہزر یوسف زئی کے دل نے دیا تھا۔ اس نے اس لیے غصہ ہوا کہ اریبہ اشل کے بال چھوڑ دے، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شام کو بی جان اور اریبہ نے شاہزر کی پھپھو کی حویلی جانا تھا۔ اشال کپڑے دھو کر ڈرائر کر رہی تھی۔ جب خشک کر کے مشین سے نکالے، اس کے اوپر سے ایک کوّا اڑتا ہوا درخت پر جا بیٹھا، جس نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا تھا۔ چڑیا خود بچے کی جان بچانے کے لیے شور کر رہی تھی۔ اس نے سوچنے میں 1 منٹ کی دیر نہ لگائی اور جلدی سے اس درخت کے پاس پہنچی تو کوّا ڈر کے جلدی سے اڑا اور اس وجہ سے چڑیا کا بچہ نیچے گر گیا تھا۔ اس نے چڑیا کا بچہ اٹھایا جس کی ٹانگیں زخمی تھیں۔ اس نے جلدی سے اس کو اپنے دوپٹے میں دیا تھا اور اس کا منہ ہلکا سا باہر کیا جو کانپ رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس حویلی میں اپنا پہلا دن یاد آیا، جس طرح اریبہ اسے مار رہی تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ اسے بھی اریبہ وہ کوّا ہی لگی جس نے اس کی آنکھوں کی چمک چھین لی تھی۔ اس چڑیا میں اپنا آپ دکھائی دیا تھا۔ وہ ابھی اس کے سر پر ہاتھ پھیری رہی تھی جب شاہزر نے اسے دیکھا، جس نے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی۔ شاہزر نے اس کے طرف قدم بڑھائے تھے۔ اشال پہلے حیران ہوئی، پھر جلدی سے چڑیا کے بچے کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ شاہزر نے جب اسے دیکھا تو اسے لگا اشل نے موبائل اٹھایا ہے اور کسی سے بات کر رہی ہے۔ اب اسے دیکھ کر جلدی سے موبائل چھپا لیا۔ وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے گھر والوں کی بات یاد آئی تو وہ سچے لگے، یہ بہت چالاک ہے، صرف شکل سے معصوم لگتی ہے۔ کیا چھپایا ہوا ہے اشال میر خان؟ مجھے لگا کہ تم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر پھر دھوکہ جن کی فطرت میں شامل ہو، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو مر کر بھی یقین نہیں کروں گا۔ تم پر جو تھوڑا سا امیج تھا نا میری نظر میں، تمہارا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مجھے دکھاؤ جو تم نے چھپایا ہے۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلایا، ہاتھ آگے نہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے
ہونٹ کانپ رہے تھے تو گویا اس شخص نے بھی اس کی ذات کی نفی کر دی تھی۔ ایشال میر خان، ہاتھ دکھاؤ، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ دکھاؤ اپنا، وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ پھر اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر خود اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں چیز دیکھنے کے لیے آیا۔ ایشال نے جب اسے بالکل اپنے پاس آتا دیکھا جو اس کے آگے کھڑا ہوتا ہوا کوئی پہاڑ لگ رہا تھا۔ ایشال کو لگا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا کوئی پتھر ہو اور وہ اسے مسل کر رکھ دے گا۔ اس نے تھوڑی سی پیچھے ہوتے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھ آگے کر لیے تھے۔ ایک پل کے لیے تو شہزادہ یوسفزئی شرمندہ ہو گیا تھا، پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کوئی اور مطلب لیا تھا۔ ایک قاتل کی بہن ایک بے زبان کی جان بچا رہی ہے جس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ میرے بھائی نے بھی تو کچھ کہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ موت کے قریب سے نہیں دیکھ سکتا، اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو کہا ہوگا۔ پھر بھی تمہاری بے غیرت بھائی کو شرم نہ آئی؟ اب وہ بھول جائے کہ تم بھی اس گھر میں زندہ نہیں نکل سکتی، موت ہی تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہے۔ وہ ماتھے پہ بل لیے بولا تھا، لیکن ایشال کی اگلی بات اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ مجھے بھی علم ہے، میں اس حویلی سے نہیں نکل سکتی جب تک مجھ میں سانسیں ہیں، اور اگر مجھے یہ بھی کہا گیا کہ تم بے قصور ہو تو تم نکل جاؤ، تب بھی میں اپنی سانس اس حویلی میں پوری کر جاؤں گی۔ یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ میں یہ حویلی چھوڑوں گی۔ اور رہی بات میری اور اس بے زبان چڑیا کی، تو مجھے اس میں اور خود میں کوئی فرق نہیں لگا۔ یہ بھی حاکم کی قید سے زخمی ہو کر گری تھی، جبکہ اس نے اسے مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اس حویلی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں بھی حاکم بس رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے، آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ جب ایک دن اس کی طرح زخمی ہو گئی یا تو مر جاؤں گی، یا اوپر والے کو میرے اوپر رحم آ جائے، تو وہ انسانوں جیسا تو نہیں ہوتا، وہ اللہ ہے، بے شک وہ اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اور پھر میرا اللہ مجھے اتنا آزمائے گا جتنا مجھ میں ظرف ہے۔ پہلے میں عبادت کرتی تھی، لیکن ان معاملات میں اس کے زیادہ قریب ہو گئی ہوں۔ مجھ میں کوئی تو بات ہوگی نا جو میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ یہ چڑیا ہے، بے زبان ہے، بول نہیں سکتی۔ میری زبان تو اس حویلی میں آنے سے پہلے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ میری زبان اس دن کٹی تھی جب میرے بھائی نے آپ کے بھائی کو مارا، اور جب ایک سردار نے اپنی بیٹی کی وانی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دن کٹی تھی جب باپ کی نظروں کی فریاد دیکھی تھی، جب اپنے باپ کے جھکے کندھے دیکھے تھے، اس دن کٹی تھی۔ جب میرے 3 دستخط نکاح نامے پر ہوئے تھے، اس دن کٹی تھی۔ جب بھرے مجمع میں میرا دوپٹہ اتارا گیا تھا، اس دن، جہاں نہ رسمیں جیت گئیں اور ایک بیٹی ہار گئی تھی، اور میں واقعی بے زبان ہو گئی تھی۔ دھوکہ دینا ہوتا تو اپنے باپ اور بھائی کو نہیں سوچتی اور بھاگ جاتی اس دن، لیکن دھوکہ مجھ میں نہیں ہے، اور اگر میرے بھائی غیرت مند ہوتا تو کیا یہاں ہوتی؟ آپ میں اس میں فرق نہیں۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ غصے سے آگ بھگولا ہوتے اسے تھپڑ مارنے والا تھا، جب ملازمہ کی آواز سنتے ہی آنکھوں میں شعلے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ ایشال تو اس کی نگاہوں کو دیکھ کر ہول سی گئی تھی، اور آنے والا وقت سوچ کر خود ہی پر لعنت بھیجنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف شہزادہ یوسفزئی اس کے لفظوں پر حیران تھا کہ وہ سچ میں ایشال میر خان کے اللہ سے ڈر گیا تھا، اس کے لفظوں سے ڈر گیا تھا، سب سے بڑھ کر اس کو اللہ پر یقین سے ڈر گیا تھا۔ ہلکے ہلکے بادل بنتے دیکھتے وہ اپنے کھیتوں میں چلا گیا۔ بارش زور و شور سے ہو رہی تھی۔ رات 8 کا وقت تھا۔ طوفانی ہواؤں کے تھپڑیں اور ہولناک ہوائوں سے ایشال کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ بے شک تنہائی جتنی بھی عادی ہو چکی ہو، لیکن سرونٹ کوارٹر میں اکیلے رہنے سے اس کا دل پہلے ہی گھبراتا تھا۔ آج تو بارش کی وجہ سے پہلے ہی کانپ رہی تھی۔ جب دستک ہوئی تو اس کا دل زور زور سے کانپنے لگا۔ اس کو شاہزادے کی شعلے زدہ آنکھیں نظر آئی تھیں۔ اسے لگا کہ وہ بدلہ لینے آ گیا ہے۔ ایک بار پھر دروازے کو کسی نے دھکا دیا۔ دروازہ ٹوٹنے لگا۔ کچھ ہی پل میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی دبے پاؤں اندر آیا۔ آنے والے کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ اس حویلی کا نوکر تھا جمال، جس کی آنکھوں کی خباثت دیکھ کر وہ لرز رہی تھی۔ اس کی باتیں رہی سہی ہمت جواب دے گئی۔ ہائے جان، تم تو مجھے جانتی تک نہیں، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں کی حیرت بھانپتا ہوا بولا۔ اس حویلی میں تم جیسی پری کی قدر ہے نہیں۔ ایشال کو اس کی غلیظ نظریں اپنے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایشال روتے ہوئے پیچھے ہوئی
اور اس کے ہاتھ ایشل کے دوپٹے کی طرف بڑھے۔ وہ اس کو پیچھے کی جانب دھکا دیتی ہوئی چیخنے لگی تھی۔ وہ بھاگنے لگی تھی کہ جمال نے اس کا بازو سے پکڑ لیا۔ جب ایشل اسی کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے فریاد کرنے لگی، چھوڑ دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ، اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت ہے تو تم یہی خیال کر لو کہ میں تمہارے مالک کی عزت ہوں، اس علاقے کی سردار کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اسے کھینچنے لگا۔ ایشل نے بے بسی کی آخری حدود کو چھو کر اس کے منہ پر تھوکا تھا، جس سے وہ اور بھی بھڑکا۔ گھٹیا عورت، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر تھوکنے کی؟ اب میں تجھے تیری اوقات بتاتا ہوں۔ تو علاقے کے سردار کی بات کرتی ہے سالی، وہ تجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ وہ تو بالکل ہول کر رہ گئی تھی۔ ایک رہی سہی عزت ہی تو تھی جس سے وہ مطمئن تھی، مگر یہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ شہزادہ یوسف زئی جیسے کھیتوں سے آتے آتے دیر ہو گئی تھی، وہ جلدی جلدی حویلی کے اندر گھسا تھا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ ایشل کی چیخ ڈگمگائی تھی۔ جب اسے سرونٹ کوارٹر سے آتی ہولناک چیخیں سنائی دیں تو وہ کوارٹر کی طرف بھاگا۔ جب ایک اندھا دھند بھاگتا وجود اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ایشل کو دیکھ کر وہ ساکت ہی رہ گیا تھا، جو دوپٹوں سے بے نیاز اس کے ساتھ آ ٹکرائی تھی۔ وہ حیران و پریشان سا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھا، جب جمال پیچھے سے نکلا اور اس نے گالی دی۔ اپنی بیوی کے لیے ایسی گالی سن کر وہ غصے سے پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ پہلے ایشل کے سر پر اپنی گیلی شال اڑائی اور پھر دیکھا نہ تاؤ جمال کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ جمال سے کوئی بات نہ بنی تو ناک منہ سے خون آنے کے بعد اپنی آوازیں بلند کی۔ صاحب جی، اس لڑکی نے مجھے خود بلایا تھا، یہاں میں خود نہیں آیا۔ اس لڑکی نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھگا دو، اور میں ورغلانے کی کوشش کی۔ جب صاحب جی یہ ٹھیک کردار کی لڑکی نہیں ہے۔ ایشل کا تو جیسے بے ہوش ہونے والے، وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ یوسف زئی اس پہ پہلے ہی بھروسہ نہیں کرتا تھا، اب تو اسے مار ڈالے گا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بالکل زندگی سے ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر کے کچے صحن میں وہ پہلی دفعہ بلک بلک کر روئی تھی۔ دوسری جگہ جمال شاہ زر کو متفق کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور شاہ زر نے اسے سرد نظروں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ شاہ زر نے ایشل کی طرف سرد نظروں سے دیکھا، مگر جب اس کا بلک بلک کر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے بے تحاشا دکھ ہوا تھا۔ ایشل میر خان پر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایشل نے جب اس کی طرف دیکھا تو روتی ہوئی اس کے قدموں میں ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے پتہ ہے میں آج آپ کی نظروں میں بد کردار کر دی گئی ہوں۔ آپ یقین کر لیں، مجھے آپ کی ہر سزا قبول ہے، پر اس سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ مرنے والے سے ایک خواہش پوچھی جاتی ہے، مجھے مارنے سے پہلے بس میرا قصور بتا دیجیے گا، ایک بھائی کی قاتل بہن ہونے کے علاوہ۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اسے سمجھ لگ گئی کہ وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی تو کیا اس نے کر لینا تھا یقین۔ ایشل کی باتیں اور سکھ رونا شہزادہ یوسف زئی کے دل میں کوہرام مچا رہا تھا۔ ایشل کی باتوں سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، رو رہی تھی۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا۔ ایشل میر خان کو اٹھا کر پھر سے سرونٹ کوارٹر میں لے گیا اور اسے وہاں پرانے ٹوٹے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ کمرہ خستہ حال سا تھا اور ابھی تک ایسے ہی رو رہی تھی۔ شاہ زر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ چپ کر جاؤ، کوئی مر تو نہیں گیا؟ وہ اس کا رونا برداشت نہ کرے غصے سے بولا، حالانکہ اسے ایشل کی آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ایشل اس کا غصہ دیکھ کر اب کی بار ہچکیوں سے روئی تھی۔ شہزادہ یوسف زئی سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اس کے ہچکولے زدہ وجود کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایشل جب کھل کر روئی تو شاہ زر نے اپنی گیلی قمیص کو دیکھا جو اس کے آنسوؤں سے تر تھی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی۔ کیا کپڑے چینج کرنے ہیں یا محترمہ یہاں مجھے اپنے رنگ میں رکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس معنی خیز لمحوں کو توڑتا اس کے کیچڑ زدہ اور گیلے کپڑوں کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ ایشل اس کی آواز سنتی اپنی خفت چھپاتی جلدی سے پیچھے ہو گئی، جبکہ شاہ زر نے اسے کوس و قزح چہرے کو بھرپور نگاہ سے دیکھا اور جانے لگا۔ پلیز آج آپ نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایشل کی مریل سی آواز سن کر رکا اور اس کے چہرے پہ پھر سے خوف زدہ تاثر دیکھنے لگا، مگر پھر کوئی سوال جواب کیے بغیر نکلتا چلا گیا۔ شاہ زر نے پہلے جمال کا حصہ بے باک کرنا تھا، جس نے اس کی عزت کو چھوا تھا۔ ایشل پہلے مایوس ہوئی، سمجھ گئی کہ یہ محض ایک ہمدردی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ سخت عارضہ ہوئی، مگر جب اس کی شال اپنے اوپر دیکھی تو ایک تحفظ بھرا احساس محسوس ہوا۔ پھر خود سے بولی،
جیسے بھی ہیں شوہر تو ہیں نا وہ میرے۔ ریلیکس ہوئی، پھر اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم چلی گئی۔ ایشل کچھ دیر بعد فریش ہوئی اور روم میں واپس آئی تو اس کو اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی سخت تھے۔ وہ ادھر ہی ٹوٹی سی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ ایشال میر خان ادھر آؤ، اس کی رعب بھری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اس آس سے نکلی۔ اس کا غصہ دیکھ کر ایشال کا دل ڈر سے دھڑکا۔ وہ بیڈ کے پاس تو آ گئی مگر وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ شاہزر نے جھنجھلاتے ہوئے بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایشال میر خان، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں بیڈ پر میرے پاس آ کر بیٹھو اور جو بات پوچھوں گا اس کا سچ سچ جواب دینا کہ جمال کو تم نے بلایا تھا۔ وہ جانتا تھا ایشال ایسی لڑکی نہیں، پر اس سے بات اگلوانے کے لیے کہا تھا۔ مجھے بالکل سچ سننا ہے، وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ ایشال اس کو دیکھ کر بے یقینی ہوئی، پھر غائب دماغی میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہزر یوسفزئی نے اس پر یقین کرنا تو وضاحت دے کر کیا کرتی۔ شاہزر یوسفزئی نے جب اس کا اس بات ہلتا سر دیکھا تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے ایشال میر خان کو جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے سر سے دوپٹہ اترا تو لمبے گھنے سلکی بال بھی اس کے جھٹکا دینے اور دوپٹہ اترنے کی وجہ سے ایشال کے چہرے اور شاہزر کے بازوؤں میں گرے تھے۔ شاہزر اس کے لمبے بال اور اس کا پر نور چہرہ دیکھ کر تو محبت ہی رہ گیا تھا۔ کاش تم میر علی خان کی بیٹی اور زاویار میر خان کی بہن نہ ہوتی تو اس دنیا کو تمہارے قدموں میں بچھا دیتا۔ پلیز صاحب جی مجھے چھوڑ دیں۔ وہ جو خود کو اس کے قریب دیکھ کر لرزی تھی، پھر خود کو چھڑانے کے لیے احتجاج کیا تھا۔ ایشال میر خان، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور وہ اس کے صاحب کہنے پر بھڑکا، چیخا۔ اگر صرف صاحب تھا تو پھر آج مجھے ادھر رکنے کے لیے کیوں بولا؟ اب کی بار اس کے بازو کو جھنجھوڑتا، بتاؤ، جواب چاہیے مجھے تمہارا۔ تو چھوڑیں مجھے، ایشال میر خان کی بیٹی اور زاویہ میر خان کی ہی رہوں گی، اور مجھے پتہ ہے میں نے اس دنیا کے قدموں میں ہی رہنا ہے۔ وہ جو اس سے بات کرتی ہی نہیں تھی، لیکن جب کرتی تو شاہزر یوسفزئی جیسے مضبوط مرد کو بھی لاجواب کر دیتی تھی۔ بتاؤ مجھے، اگر خود کو میری ملازمہ سمجھتی ہو تو پھر مجھے اپنا محافظ کیوں سمجھا؟ وہ جو اس کی باتوں سے لاجواب ہو گیا تھا، پھر اسے جواب طلب کرنے لگا۔ مجھے سونا ہے۔ اس کے بازوؤں کے حصار میں کھڑی خفت تو شرمندہ تھی، جلدی سے بولی، تو سو جاؤ، میں نے منع تو نہیں کیا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا، میں نے نیچے سونا ہے، مجھے چھوڑ دیں، سوؤں گی میں۔ واٹ؟ نیچے کیوں سو گی تم؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ شاہزر کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مزاج تلخی لیے ہوئے تھا۔ مجھے اپنی اوقات میں اچھا لگتا ہے اور مجھے پتہ ہے میری حیثیت حویلی کے نوکروں سے بدتر ہے، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ مکمل طور پر زچ ہوئی اور رندے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، سو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے ہمدردی کرنے میں۔ وہ اسے آزاد کرتا ہوا بولا تھا، جو جلدی اس سے اٹھی اور نیچے فرش صاف کر کے اپنی ایک شال بچھائی اور ابھی لیٹی ہی تھی کہ لائٹ آف کر دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ اس کی گمبھیر سی آواز گونجی۔ وہ مجھے ڈر لگتا ہے لائٹ کے بغیر، پلیز یہ آن ہی رہے۔ وہ التجا کرتی ہوئی بولی، تمہاری وجہ سے میں اپنی نیند کیوں خراب کروں گا؟ یہ سوچ کیسے لیا؟ شاہزر اس کی سہمی آواز سے حفظ اٹھاتا ہوا بولا تھا، وہ اوپر آ جائے۔ آواز سنی، اپنی ذات کی ناقدری پر کچھ آوارہ آنسو اس کے چہرے پر پگھلتے چلے گئے تھے۔ اس نے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اٹھ گئی۔ لائٹ آف کی، مبادا وہ اسے روتا ہی نہ دیکھ لے، لیکن پھر بھی اس کی نم آنکھیں شاہزر کی زیرک نگاہوں سے بچ نہ سکیں۔ ایشال میر خان، اگر اپنی اوقات کا پتہ ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ وہ طنزیہ ہوا۔ وہ اس کی بات کا جواب نہ دیتی لیٹ گئی، پھر جانے کیا کیا سوچتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، جمال کے نام ایسی کلک لگاؤں گی کہ تم موت بھی مانگو گی تو تمہیں نہیں ملے گی۔ پھر جمال اریبہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی غلیظ نگاہیں جماتے ہوئے بولا، میں تمہیں رسوا کر دوں گی، وہ سردار تمہیں قتل کرے گا، ان کے کہکے اس کانوں میں گونجیں گے۔ وہ چیخ کر خواب سے اٹھی، سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ شاہزر جو سویا ہوا تھا، اس کی چیخ پر آنکھ کھلی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ شاہزر اس کے پاس آ کے نیچے بیٹھا۔ ایشال دھاڑے مار کر روتی شاہزر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ ساقط رہ گیا تھا اس کی اس حرکت پر۔ پلیز مجھے چھپا لیں کہیں پر، مجھے اس کی غلیظ نگاہیں جینے نہیں دے رہیں۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے دیکھے گا۔ وہ کہتا ہے، سردار شاہزر تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، پلیز مجھے مار دیں۔
مجھے آپ اس زندگی سے نجات دے دیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، میں اندر سے مر چکی ہوں۔ مجھے حویلی والے بد کردار عورت کہتے ہیں، وہ مجھے ناپاک کر دے گا، پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ وہ اس کا ہاتھ میں رکھتی ہذیانی لہجے میں چیخ کے پیچھے ہٹی تھی۔ جب شاہزر اس کی حالت سمجھتا ہوا پھر اسے اپنے ساتھ لگا گیا، وہ اس کے سامنے اکثر لاجواب ہو جاتا تھا۔ اس کا رونا دیکھ کر شاہزر کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ روتی روتی اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ شاہزر کو تب پتہ چلا جب اس کی سانسوں کی آوازیں اپنے سینے پر محسوس ہوئیں تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سو چکی ہے۔ وہ اس کا درد نہیں سمجھ سکا تھا، وہ پریشان ہوا۔ شاہزر یوسف زئی کو آج اس کے درد کی سمجھ آئی تھی۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔